اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر ہے۔ ہومیوپیتھک سینٹر جو ہے یہ جسمانی علاج کے لیے ہے، مگر اس کا ایک حصہ روحانی علاج کا بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ گاہے بگاہے تربیتی، اخلاقی اور روحانی باتیں بھی اس میں کی جاتی ہیں۔ پہلے چند دن ماں کی طرف سے، ماں کے آداب سے جو برکات انسان کو ملتی ہیں اس کی قصے سنائے گئے تھے۔ یہ قصے ناولوں کی طرح نہیں، یہ قصے حقیقت میں جو واقعہ ہوئے ہیں، یہ وہ قصے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں، کتابوں میں، بزرگوں کی تاریخ میں یہ پائے جاتے ہیں۔ آج آپ کو قصہ سنائیں گے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 صدی کے مجدد ہوئے ہیں اسلام کے، اور خاندانی ولی اللہ تھے۔ وہ ان کے والدین بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان میں پایا جاتا تھا۔ ان کی والدین کی جو روحانی حالت تھی وہ آپ اس مثال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد ابھی شادی شدہ نہیں تھے، نوجوانی کی حالت میں بغداد کی ایک نہر میں نہا رہے تھے۔ وہ نہاتے ہوئے انہوں نے ایک سیب پانی میں آیا، اس نے پکڑ کر انہوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس نے سوچا کہ یہ میں نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا، یہ سیب آخر کسی کی ملکیت تھا۔ یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تقویٰ کے معیار پر تھے کہ کسی کا حق میرے لیے جو اس کی اجازت کے بغیر یہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ وہ کپڑے پہن کر وہ جدھر سے پانی آ رہا تھا، جدھر سے وہ سیب آ رہا تھا، اس طرف کو چل دیے۔ تھوڑی دور گئے تو ایک باغ کی شاخیں جو ہیں، سیب کے شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی تھیں نہر کے اوپر۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ان شاخوں سے یہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گرا ہے اور وہ میں نے کھایا ہے۔ اب اس مالک کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں اس کو معاوضہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس مالک کے پاس گئے، کہنے لگے اس طرح تیرا ٹوٹا ہوا سیب جو میں نے کھا لیا ہے، میں نہا رہا تھا تو میں نے آپ سے اجازت نہیں چاہی تھی، اب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ وہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، آپ مجھ سے اس کا معاوضہ لے لیں یا مجھے ویسے معاف کر دیں اگر آپ نے معاوضہ نہیں لینا۔ وہ کہنے لگا یہ انہوں نے دل میں سوچا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، لوگ تو چوری پھل توڑ کر کھا جاتے ہیں اور یہ گرا ہوا پھل ہے، وہ اس نے اگر کھا لیا تو اس کا بھی یہ حساب دینے آ گیا ہے، یہ نیک بخت لڑکا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ رشتہ کروں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی نوجوان، میں آپ سے نہ معاوضہ لوں گا، نہ آپ کو معاف کروں گا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟
اس نے کہا کہ آپ 1 سال یہ اس میرے باغ کی خدمت کریں، پانی دیں، گوڈی کریں، رکھوالی رکھیں، پھر 1 سال کے بعد آپ کو ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس کی جو معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، بازوؤں سے بھی معذور ہے، ٹانگوں سے بھی معذور ہے، اس نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ چل بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا تو پھر یہ تو شرطیں بہت مشکل ہیں، سیب کی تو اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے یہ سال بھر اس کے باغ کی راکھی کی۔ پھر سال کے بعد اس نے سوچا کہ اب میری شادی ہونی ہے، وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا، چلو میں ٹوکری میں اٹھا کر اس کو اٹھائے پھروں گا اور کھانا کھلا دیا کروں گا کمائی کر کے۔ یہ سوچ کے اس نے اس کے ساتھ شادی کا طے کر دیا۔ جب وہ دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا ماں باپ کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ، تو وہ دلہن جو ہے وہ نہیں تھی جو اس نے بتائی تھی کہ وہ معذور ہے ٹانگوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے۔ وہ ٹھیک ٹھاک لڑکی تھی۔ تو وہ پھر دوبارہ بھاگا اپنے سسر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جو لڑکی آپ نے مجھے کہی تھی وہ نہیں، غلطی سے دوسری لڑکی چلی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر اس نے اصل بات بتائی۔ اس نے کہا کہ دراصل تم نیک بخت لڑکے ہو، یہ لڑکی میری بہت نیک ہے، اس لیے اس نے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا، یہ چل کر کبھی بازار نہیں گئی، یہ صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں پل کر جوان ہوئی ہے، اس لیے اس کو اس نے کبھی کوئی عورت بھی نہیں دیکھی جس سے اس نے کوئی غیبت کی ہو یا باتیں کی ہو۔ تو اس طرح وہ جوڑا پھر خوشی خوشی بسنے لگا۔ تو ان کے ہاں پھر جو لڑکا ہوا اس کا نام تھا عبد القادر، جیلان کے رہنے والے تھے یا گیلان کے رہنے والے تھے، عبد القادر گیلانی، عبد القادر جیلانی، یہ اس کا نام تھا۔ جب وہ لڑکا، پھر وہی ماں تھی اس کی، وہ باغ والے کی، نیک بخت، اس نے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جانے لگا، حضرت عبد القادر، وہ ماں نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹا یاد رکھنا میری ایک نصیحت، تم جا رہے ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا زندگی میں۔ یہ بہت بڑی نصیحت تھی۔ اور بتایا کہ میں آپ کے سفر کے لیے آپ کو اشرفیاں، تم ابھی چھوٹے ہو، یہ آپ کی جو ہے واسکٹ یا جیکٹ، اس میں سی دیتی ہوں اندر کر کے، جب ضرورت پڑے تو نکال لینا۔ وہ اشرفیاں اس نے سین دی اور وہ پہن کر وہ قافلے کے ساتھ چل پڑا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ قافلے کو ڈاکہ پڑ گیا۔ ڈاکو جو تھے بڑے مشہور و معروف تھے، وہ باقاعدہ ڈاکے مارا کرتے تھے، اور ان کا ایک گروہ تھا، ان کا ایک سردار تھا، انہوں نے سارے قافلے والوں کو لوٹا، جو کچھ تھا ان سے لے لیا۔ یہ لڑکا تھا، اس کو لڑکا سمجھ کر انہوں نے آخر میں اس سے پوچھا، او لڑکے ادھر آؤ۔ اس نے کہا ہاں جی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ وہ ہنس پڑے۔ تو انہوں نے کہا کتنی اشرفیاں ہیں؟ بتایا اتنی اشرفیاں ہیں میرے پاس، دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا میری قمیض میں سی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو وہ اس کو
سردار اپنے کے پاس لے گئے۔ سردار نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ اس کا ہاں ہیں، میرے پاس ہیں۔ اچھا تو پھر دکھاؤ۔ اس نے کہا یہ میری جیکٹ میں ہے، سی ہوئی ہیں۔ وہ اس نے سردار نے اس کو ایک ڈاکو کہا کہ اس کو ذرا دیکھو سے نکالو۔ انہوں نے جب اس کے تاگا توڑا اور نکالے تو جتنی بتائی تھی اشرفیاں اتنی نکل آئیں۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ سردار کہنے لگا تو چھوٹا سا لٹکا ہے اور یہ اشرفیاں ہم آپ سے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا میری ایک نصیحت ہے کہ جو بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنی ماں کی نصیحت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اس بات کا اس سردار پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، اتنا اس کی تربیت ہے، اس کی نیک ہے، یہ ہم اتنے ہر روز کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم ان سے پیسے چھینتے ہیں، ناجائز چھینتے ہیں۔ تو وہ فوراً وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے ڈاکوؤں کو بلا کر یہ بات کی۔ وہ سارے ڈاکو اپنے سردار کے پیچھے توبہ طیب ہو گئے اور پورے قافلے کا جو لوٹا ہوا مال تھا انہوں نے سب کو واپس کر دیا۔ یہ تھی عبد القادر جیلانی کی پہلی تبلیغ، جو سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمانوں سے ترقی کرتے کرتے روحانی درجات انہوں نے حاصل کیے، وہ کتب ہو گئے، ایسے ہی سنا ہے، صاحب الہام و وحی ہو گئے۔ وہ عبد القادر جیلانی کا پہلا معجزہ جس کی بنیاد جو ہے اس کی ماں کی نصیحت تھی، اس لیے ماں کی نصیحت کو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں جگہ دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ماں کی نیک نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی کی طرح ہمیشہ سچ بولنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سچ میں بڑی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کے لیے کہا ہے۔ سچ بول کر کئی لوگ اپنے گناہ، اپنے نشے چھوڑ چکے ہیں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ماں کی ہر بات بچے کی کے فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو یہ کہانی سن کر اپنے ماں باپ کی جو وہ کہیں ان کا کہا ماننا چاہیے اور ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ زندگیوں میں آپ کو بہت بڑی برکت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔